گوجرا میں اذان سے قبل درود شریف پڑھنے پر امام مسجد کے خلاف مقدمے نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ مقدمہ ریاست کی مدیت میں دیا گیا ہے۔ آئین کے اندر یہ شک موجود ہے۔ درود السلام پڑھ سکتے ہیں۔ ایس ڈی پی او جو ہے اس کے دفتر کے باہر مسجد میں جا کر درود شریف پڑھا۔ بڑا ہی انتہائی افسوسناک واقعہ کہ آپ نے اذان دی، ایف آئی آر کے متن میں ہے کہ آپ نے اذان سے قبل درود شریف پڑھا ہے، درود شریف پڑھنے پہ آپ کے اوپر ایف آئی آر دی گئی، یہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، میں بھی، میرے فرشتے بھی اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب اس ایف آئی آر کے پیچھے عناصر کیا ہیں وہ ادارہ بتا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، جبکہ ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا ملک کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، اور آئین کے اندر یہ شک موجود ہے کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق جو ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً 8:45 کا ہے۔ اس وقت کون سی اذان ہوتی ہے، کون سا نماز کا ٹائم ہے؟ کیا آپ ویسے ہی پڑھ رہے تھے کہ اذان کا آپ نے استعمال کیا گیا کہ اذان سے پہلے 8:45 بجے کے ٹائم میں تو میرے خیال میں کوئی اذان کا ٹائم نہیں؟ جی یہ وقوع ڈالا گیا ہے۔ اگر 8:45 کا ٹائم لکھا گیا ہے جیسا کہ درخواست کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، تو 8:45 پر تو کسی نہ تو نماز کا ٹائم ہے، نہ اذان کا ٹائم ہے، اور نہ ہی جو ہے اس وقت کوئی ہمارا کوئی ایسا پروگرام ترتیب پایا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ٹائم جو ہے اس کو ذکر کیا جائے۔ ایسا کوئی بھی پروگرام ہمارے ہاں ترتیب نہیں ہوا جس تاریخ اور جس ٹائم کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ نے عبوری ضمانت کروا لی؟ آپ نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ پہلے وکلاء حضرات سے، جس طرح بعد میں ایک معاملہ چلا ہے، پہلے یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ عبوری ضمانت کرانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ جرم کیا ہے وہ ایڈمٹ کر لیا کہ آپ نے جرم کر لیا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ ضمانت جب میں نے کروائی ہے تو میں اس کو اپنے آپ کو مجرم سمجھا ہوں۔ تو ضمانت کروانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ تاکہ کسی قسم کا کوئی اور عمل جو ہے وہ نہ کیا جا سکے۔ جو آدمی ایک بے بنیاد جھوٹی ایف آئی آر کاٹ سکتا ہے یا کاٹ سکتے ہیں، تو وہ کسی مسلمان ایمان والے اور ایک مقتدا کی، جو کسی کا رہنما ہے، مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کی تذلیل بھی کر سکتے ہیں۔ صبح 25 کی غالباً جو ہے وہ کال آئی ہے کہ اس طرح آپ کے نام پر جو ہے ایک ایف آئی آر آئی ہے، میرے مقتدی ہے، نماز پڑھتے رہے میرے پیچھے۔ جس آدمی نے یہ ایف آئی آر لکھی یا کاٹی یا اس نے یہ سب کچھ کیا، اس نے کسی بھی جو ہے وہ محلے دار سے، کسی نمازی سے، کسی اہل علاقہ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آیا کوئی ایسا معاملہ ہے بھی یا نہیں، اور ایک چھوٹی سی بات سمجھتے ہوئے اس نے اس کو ایف آئی آر کو جو ہے وہ کاٹ کر جو ہے وہ پورا مقدمہ جو ہے وہ مجھ پر جو ہے وہ تھوپ دیا۔ آپ ایف آئی آر خارج کروانے کے لیے وکلاء کے ساتھ ڈی ایس پی سرکل گوجرا کے آفس میں گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ کیا معاملات طے پائے؟ یہ سارا معاملہ پھر آگے اس طرح ہوا کہ میں جب یہاں موجود تھا، انہوں نے کہا مولانا مفتی صاحب آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے، تو آپ جلدی پہنچیں، اس کو جو ہے وہ آپ بیل کروائیں اپنی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف یہ کارروائی کریں۔ تو پھر میں وہاں پہنچا ہوں شرجیل اشرف صاحب کے چیمبر میں، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں نے جو ہے وہ اپنی درخواست دی ہے، اور وہ درخواست ایکسیپٹ کی گئی ہے، اور پھر میں جو ہے وہ اپنی جو ضمانت کی کاپی تھی وہ لے کر اپنے گھر ہر مومن کی دل آزاری ہوئی، ہر مسلمان کی دل آزاری ہوئی، جس کو بھی اس بات کا نہیں پتہ تھا اسے پتہ لگا تو یقیناً اس کی دل آزاری ہوئی، اور ہمیں بھی جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ دکھ اور تکلیف ابھی تک ہے کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر حضور پر درود پاک پڑھنے پر ایف آئی آر کاٹی گئی، تو یہ کس حد تک جو ہے وہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کوئی آدمی جو ہے وہ گر سکتا ہے کہ حضور پر درود و سلام پڑھنے والے پر ایف آئی آر کاٹ دی، اور کسی آدمی کے ہاتھ بھی نہیں کانپے لکھتے ہوئے اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، جس آدمی نے درود پڑھا ہے
کم از کم میں سوچوں تو صحیح میں کس کے خلاف FIR لکھ رہا ہوں. سر بڑا ہی افسوسناک واقعہ یہ جو پیش آیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کی بڑی ایفرٹ تھی، سوشل میڈیا پہ آپ کافی چھائے ہوئے ہیں اس وقت، تو حکومت کی جانب سے یا متعلقہ جو انتظامیہ تھی ان کی جانب سے کیا لاہ عمل تیار کیا گیا؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اس طرح کا اپنی نوعیت کا ایک جو ہے بھونڈا قسم کا مقدمہ ریاست کی مدعیت میں جو ہے وہ دیا گیا ہے، جس میں میرا آپ کا سب کے ایمان کو ٹیسٹر لگانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں الحمدللہ ہم نے حسینی سنت ادا کرتے ہوئے بگ نو کا اعلان کیا ہے اور انہیں آگے سے ریزسٹنس اور ریٹیلیشن دی ہے کہ یہ آپ نے خلاف قانون اور خلاف آئین کام کیا ہے، ایسا مقدمہ کسی بھی صورت پر دیا نہیں جا سکتا. اور جس قانون کے تحت PSSR 2015 دی پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشنز ایکٹ کے دفعہ 6 کے تحت یہ مقدمہ دیا گیا ہے. پورا ایکٹ پڑھ لیں، کہیں پر بھی ممانعت نہیں ہے کہ آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، بلکہ کیٹاگوریکلی اس میں 2018 میں ایک امینڈمنٹ آئی جو کلیئرلی اس میں یہ چیز وضاحت کر دی گئی کہ آپ اذان سے پہلے بھی اور بعد بھی آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. البتہ اس میں جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کے سپیکرز کی تعداد 4 تک جو ہے وہ محدود کی گئی. سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ آپ جیسے دوستوں نے اب چینلز نے اس کو ماشاءاللہ اتنا جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ پولیس کو اس کی یہ FIR جو ہے یہ خارج کرنی پڑی. حالانکہ میں نے خارج کروانے کی میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہی نہیں، میں نے صرف ایک ریکویسٹ کی کہ ایسے پولیس آفیسر جو درود شریف کے جو ہے وہ منکر ہیں، وہ گوجرا میں جو ہے ہمارے آفیسر نہیں رہ سکتے، ان کو فی الفور یہاں سے ہٹایا جائے. جو ہمارا مطالبہ ابھی تک جو ہے انہوں نے منظور نہیں کیا اور کوئی اس میں کارروائی نہیں ہوئی. اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ڈیفینیٹلی ہم پھر جو ہے ہمارے پاس جو ایجیٹیشن کا اور ہمارے پاس جو ہے احتجاج کا رستہ ہوگا ہم وہ اپنائیں گے. ابھی ایک آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، مسجد میں درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ آپ DSP آفس میں احتجاجاً جا کے جب انہوں نے بات نہیں مانی یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہوا تھا کہ آپ نے جا کے DSP آفس میں جا کے انہی کی مسجد میں لاؤڈ سپیکر پہ جا کے درود شریف پڑھا؟ ہم ان کے ساتھ وہاں گئے ہیں ایک وفد کی صورت میں، جا کر انہیں معاملات بتائے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا لائٹ سا لیا اور یہ جیسے کہہ لے کہ بکری چوری کا کیس ہو. مجھے کہتے ہیں ملزم کی ضمانت آپ نے کروا لی؟ میں نے کہا جی کروا لی ہے ضمانت. ٹھیک ہے، اس کا صفائی کا بیان دیں، اور میری طرف اشارہ کر کے فرمایا جی تسی بھی انہاں دی صفائی چ بیان دے دیو. مینز کہ ہم یہ مانیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں کچھ ایسا لکھتا ہوں کرتا ہوں تو یہ ہم پہلے مانیں کہ یہ درود شریف پڑھنا جو ہے یہ جرم ہے، ہم اس کی تلافی کرتے ہیں یا ہم صفائی دیتے ہیں کہ نہ جی اسی درود شریف نہیں پڑھا. جو پھر اسی ان کی اسی جو ہے بات کے جواب میں نے جو ہے وہ درخواست لکھی اور وہ جمع کروائی، اور ان کے اس رویے کے جواب میں ہمیں اتنی جرت اور ہمت دی کہ ہم نے جا کے یہ غاصب طاقتیں جتنی ہیں ان کے خلاف اسی SDPO جو ہے اس کے دفتر کے باہر مسجد میں جا کر الحمدللہ اعلانیہ طور پر درود شریف پڑھا اور انہیں بتایا اور انہیں ایڈریس کر کے بتایا کہ بھائی میرے DSP صاحب یہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ تا دم اخیر پڑھتے رہیں گے، نہ آپ کا کوئی اور بڑا نہ چھوٹا کوئی آفیسر ہمیں اس سے نہیں روک سکتا. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، جو ہمیں ہر طرح سے ہماری آزادی ہے.